تھوڑی دیر کے لیے آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ یقیناً آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ اگر یہاں پر 1000 لوگ موجود ہیں اور 1000 لوگ 3 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں تو آپ نے ہمیں 3000 گھنٹے دیے، تو یہ آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، ہمارا وقت بھی قیمتی ہے۔ مختصر سے وقت میں صرف آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ عرس کی تقریب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عرس کے ساتھ دستار بندی بھی ہے، یعنی اس کا مطلب خانقاہ اور درسگاہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں لوگ ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ولی کیا چیز ہے، ولی کی حیثیت کیا ہے، ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے وغیرہ، جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے۔ میں بہت ہی ادب کے دائرے میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، ملاقات بھی ہو گئی، دیدار ہو جائے گا، 2-4 علماء اٹھ کے نیچے آ جائیں۔ میں نیچے آ نہیں گیا، عوام کی شکایت ہے، ادب کے دائرے میں۔ ان کو بیٹھنے دیں، اگر میں ان کو نظر نہیں آ رہا تو میں آگے آ جاتا ہوں، ان کو بیٹھنے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، ارے جم کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سیدی سرکار امیر القادری صاحب قبلہ، حضور سیدی سرکار سلیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب گزارش ہے صوفہ ہٹا دیجیے، اب گزارش ہے صوفہ ہٹا دے۔ ابھی میں سب کو نظر آ رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں۔ دیکھو بڑی بات یہ ہے کہ حضور سیدی سرکار امین القادری صاحب قبلہ آپ کی محبت میں صوفہ چھوڑ کے نیچے آئے ہیں، اب آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، بڑی بری بات ہے، آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، آپ بیٹھ جائیں، بھائی چینل والوں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، بڑی بری بات ہے، ہاں ایک دم بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں یہاں سے اٹھ کے، ایک دم بیٹھ جائیں، پیچھے بھائی لوگ بیٹھے کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں، ہاں بھائی جتنے بھی ہمارے خواتین بیٹھے کھڑی ہیں پیچھے، وہ دیکھنا چاہتی ہیں، سننا چاہتی ہیں، ہمارے بھائی لوگ ہیں یہ بیٹھ جائیں، ادب کے دائرے میں بیٹھ جائیں، ہاں ایک دم تشریف رکھیں، ہاں ایک دم تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھنے سب مل کے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے دور میں اب اگر آپ لوگ موبائل جیب میں رکھ لیں تو اچھے سن لیں، اچھے سے، کیونکہ بیان تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، آپ بعد میں سننا چاہیں گے تو آپ کو ان چینلوں کے ذریعے سے بیان مل بھی جائے گا۔ آپ لوگ اتنی دور دور سے سب آپ آئے ہیں، دور نزدیک سے، جی ہاں، اب سب میری بات میں توجہ کریں، بہت سنجیدہ عنوان میں نے شروع کیا ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہے، ہم اہل سنت کا کہیں قصور ہے، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ علم والے نہیں ہیں، جو کم علم لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی ولی بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے۔ تو بے شک ہم لوگ اپنے پیر لوگ کی محبت میں یا اپنے مقرر لوگ کی محبت میں کہتے ہیں کہ یار میرا پیر ولی ہے، جی، تو ہم آپ کے لیے ولی ہے، لیکن آپ اس کو پوری دنیا سے ولی مت منوائیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جی جی جی، جیسے مثال کے طور پر مقرر لوگوں کو دیکھا، یعنی ہمارے یہاں اتنا بڑا دل ہے نا میری قوم کا، جی حضرت، ہر مقرر خطیب اعظم، جی جی، ہر
आलिम अल्लामतु दहर, हर पीर शेखुल मशाइख, ये आदत छोड़ दीजिए। जी हजरत। देखिए, एक होते ही है अकीदत और एक होता है अकीदा। अकीदत के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, लेकिन अकीदे के लिए दलील चाहिए। जैसे अकीदत, मैं मेरे अब्बा को किबला कहूँ, काबा कहूँ और जो भी कहना है कहूँ, ये अकीदत है। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए, अकीदत सिर्फ मेरे लिए। लेकिन जब मैं किसी चीज़ को अकीदे के तौर पे पेश करूँगा तो उसके लिए कुरान और हदीस की दलील चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये औलिया अल्लाह का मामला सिर्फ अकीदत का नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक तो अकीदे से था। हम लोगों ने क्या किया, जो लोग गांजा पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो चरस पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया। और कुछ लोगों ने मफाद परस्ती की बुनियाद पर कि चंदा खूब आएगा तो उर्स, सबका उर्स, जो पीर मर रहा है उसका उर्स हो रहा है और उसके बारे में कुछ भी कुछ बका जा रहा है, सबके गुंबद बन रहे हैं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, जी हजरत। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आप बुरा मत मानना कि किसी भी आदमी को टारगेट करके तकरीर करने को हम गीबत समझते हैं, लेकिन गुंबद सबके नहीं बनते, बेशक बेशक। उर्स सबके नहीं होते। गुंबद सिर्फ वलियों के बनते हैं, उर्स भी सिर्फ अल्लाह वालों के होते हैं। बेशक बेशक। मगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वजह उर्स करो, पैसा इकट्ठा करो, गुंबद बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, मज़ार बना के मुजावरी करो, पैसा इकट्ठा। अगर हम पैसे के चक्कर में अपने दीन को मशकूक कर देंगे, हम तो मर जाएंगे। लेकिन अगर ये दीन मशकूक हो गया माज़अल्लाह कुछ लोगों की नज़र में, और वो दीन से मुतनफ़िर हो गए, दीन छोड़कर चले गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज मैं आपके सामने वली कौन होता है उसको पेश करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं। हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, शेखुल शुयूख, ग़यासुल कौनैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं, जब तक किसी इंसान के अंदर 12 सिफात पैदा न हो जाए, उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। देखो, मैं जो आमतौर पे जो मैं तकरीर करता हूँ, आज उस तरह तकरीर नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो नौजवान जो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लोग संजीदा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इंसान देखकर पूरी बांधते हैं। समझ में आती है बात? यानी जैसा मजमा होता है उसी के मुताबिक हम चाहते हैं तकरीर करें। आप लोग शोर नहीं कर रहे हो ना, तो हम भी शोर नहीं करेंगे, आपको अच्छे से सुनाएंगे। लेकिन आप गौर करना इस पर। मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस गौसे आज़म के दर से विलायत बढ़ती है, जो खुद वली बनाता है, बेशक हक है, तो वो खुद फरमा रहे, जब किसी इंसान के अंदर 12 चीजें जमा होती है तब वो अल्लाह का वली होता है। 12 में से एक भी अगर कम हुई तो वो नेक तो हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता, है ना। बेशक बेशक। अब इसका अब कौन वली होता है, तो अब मुर्शिद गौस पाक की बात सुन लो जल्दी से, बहुत टाइम भी नहीं लूंगा। फरमाते हैं, वली में 2 सिफात अल्लाह की होती है, यानी वो अल्लाह की 2 सिफात का मज़हर होता है, वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मज़हर होता है, वो सिद्दीक़ अकबर की 2 सिफात का मज़हर होता है, वो फारूक आज़म की 2 सिफात का मज़हर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मज़हर होता है, बेशक बेशक, वो मौला अली की 2 सिफात का मज़हर होता है, बेशक, यानी चारों खुलफा की 2-2 सिफात कितनी हो गई? 8। रसूलुल्लाह की 2 सिफात कितनी हो गई? 10। अल्लाह की 2 सिफात कितनी हो गई? 12। यानी जब तक वो 12 सिफात का मज़हर ना हो जाए उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं होता है। अब सैयदना गौसे पाक ने चारों खुलफा की 2-2 सिफात बयान की। मतलब क्या बयान किया? वली न कभी राफसी बन सकता है, न वह वली कभी नासबी बन सकता है। वली नासबी भी नहीं बन सकता, राफसी भी नहीं बन सकता। जो वली बनेगा वो अहले सुन्नत व जमात में से बनेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। नासबी की अहले बैत से नहीं जमती है, नासबी की अहले बैत से नहीं जमती, और राफसी की सिद्दीक़ उमर से नहीं जमती। हालांकि जब तक इनकी सिफात पैदा न करे उस वक्त तक वो वली नहीं हो
ہو سکتا. اسی لیے پوری دنیا کے اندر پوری امت جن کی ولایت پر متفق ہے، سارے ولیوں کو پڑھ کر دیکھ لو، سب کا تعلق نہ ناسبیوں میں ہوگا نہ رافضیوں میں ہوگا. ہر ولی آپ کو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے. حق ہے، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ. شاہ جمال الاولیاء کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے نا. اسی طریقے سے آپ محبوب الہی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے. اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے. سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ لو، ان کا تعلق. سوچو نا، ذرا غور کرو نا، ذرا غور تو کیجئے، اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے. ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. مت آپ دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو، مت فریب کیجئے اپنے آپ سے، اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے. وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو. جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے ہیں اللہ عمر کی بخشش کر دے. عمر کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے عمر. یہ ان کا خوف خدا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے. اللہ عمر کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے. رو رہے میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں، عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں. ادھر کا چہرہ رگڑتے، ادھر کا گار رگڑتے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں نا، آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنا فتوحات، اتنے فتوحات کیے، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا. سر اٹھا کے کہتے ہیں او منقبت پڑھنے والے خاموش، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا کہا؟ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، جھوٹ جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتی ہے. استغفر اللہ. بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں. اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دیتی ہے. آنا سلیم میاں کی کرامت کر کے بیان کرنا 25,000، امین القادری کرامت بیان کرنا 25,000، مفتی صاحب کے بارے میں بتانا ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال پہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ سب کہنا. ارے سننے والوں، تعریف سننے والوں، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے ہے. بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا. دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا، وہ سچی منقبت تھی. ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن فاروق اعظم نے روک دیا، فرمایا او منقبت پڑھنے والے، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم ہے، چپ رہے، خاموش رہے، اور میں جو کرنا مجھے کرنے دے. اور پھر سب اٹھا کر لوگوں سے کہا لوگوں تم میری منقبتیں پڑھتے ہو، سنو عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے. جملے سنو فاروق، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، نہ کوئی مرتبہ دے، نہ کوئی مقام دے، اور نہ مجھے عذاب دے، نہ جہنم میں ڈالے. وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا. یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے. اور ہم کہاں ہیں، کدھر ہے؟ بھائیوں توبہ کرو، رمضان شریف قریب آ رہا ہے. ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھوں گا. ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا، پوری تراویح جماعت کے ساتھ رکھوں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا. ابھی سے توبہ کرو، ماحول بناؤ، ذہن بناؤ. اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی، ایسے ہی آپ ہمارا غلطی کرتے رہے، حرام لقمہ کھاتے رہے، گناہ کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے، تباہ کرو گے. جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتے ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کون بچائے گا، کون روکے گا؟ بتائیے نا. نوح علیہ السلام کی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو نہیں بچائیں گے. بیوی کو نہیں بچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا
ہے نبی جانتا ہے اس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا. ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بچائیں گے نہیں بچائیں گے, جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا. غور کیجئے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی بچا نہیں سکتا, نبی جس کو چاہے بچا سکتا ہے, لیکن ہم اللہ کا جتنا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ ادب اللہ کا انبیاء کرتے ہیں. مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا. یہ کفر پر مرے ہم ان کو نہیں بچائیں گے, تو نے منع کر دیا ہم نہیں بچائیں گے. ہاں اگر تو نے اجازت دی تو جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں ہم اس کو بچا لیں گے, ان کو بچا. نبی صاحب اختیار ہوتا ہے, مجبور نہیں ہوتا, لیکن نبی کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا کہنا نہیں تو. ایک آخری بات آئی, میں وہ بات کہنے چلا تھا پھر بیچ میں بات آ گئی. ہم اللہ کو کیا چاہتے, لوگ زنا کر رہے ہیں, یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں, لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں, کیا کیا جرم کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. اللہ کو کیا جواب دیں؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے, بولو اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے عورتوں کو پاپ کی نظر ڈال کے, اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے, بتاؤ کچھ بول پاؤ گے نہیں؟ بھائی ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب ہے؟ میرے امام کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ, لعیب بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب. اور کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا, نہ دے اس سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجائے کا کیا ہے. بہت کٹھن منزل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے. کس کو پہچانتے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ کنواری مریم جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اللہ نے بن باپ کا کنواری بطول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت دی. یہ کلمت اللہ ہے, روح اللہ ہے. ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی تو اللہ نے ان کو آسمانوں کو اٹھا لیا. اب دھیان دے دو, جب یہ آسمانوں کو اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ کی کوئی بیوی, لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی. تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا, اس گندگی کے خاتمے کے لیے, یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں, توجہ, اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے, معصوم ہے, انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا, لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو, کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے, عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا. اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ, کیا تم نے ان عیسائیوں کو, اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی, تم نے یہ بات کہی تھی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک. حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کی, بیان ہو گیا سب. لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے, اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال, اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے, اس معصوم سے. تو میرے آقا کی حدیث ہے, اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے, ہر بال سے خون کی پھوار میں. اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا, میں جواب کیا تھا. اب بتائیں, جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی. پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی, اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے, کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں, قوم لوط کا عمل کریں. آقا فرماتے ہیں جے قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں, بستی والوں کو معلوم ہے منع نہیں کرتے, اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا, وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا, فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے جہاں قوم لوط کے عذاب آیا تھا.
भाइयों अपनी आखिर ये दुनिया है। एक खालिद ने इसीलिए कहा था, डुबाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। सारा तो होने का झगड़ा है, इसलिए अब दुनिया में आ गए हो, सुधरो, तौबा करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आप सबको ये बात देखो, किसी भी जलसे में जाओ, चाहे मैं आऊँ, चाहे कोई भी आलिम आए, कोई पीर आए, ये जो आप लोगों के अंदर ये आदत पड़ गई ना सेल्फी की, ऐसे धक्का दे करके कहते हो कि वो करो, अदब कहाँ है? मेरा अदब मत करो, मैं तो कोई काबिल ही नहीं, मेरी अपनी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो अल्लाह वालों को ऐसे कोनी मार करके ऐसे सेल्फी ले रहे, इस सेल्फी से क्या होता है? पहले के लोग इन बूढ़ों से पूछो, अल्लाह वालों से मिलते थे तो दुआ करते